السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر آج 21 ہے اور یہ سوال شہر فیصل آباد پاکستان سے سائلہ مصباح پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ایام حیض میں تلاوت قرآن اور نماز روزہ کی ادائیگی نہ کرنے میں کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے؟ شرعاً یہ کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں رہنمائی کی جائے۔ الجواب بعونہ تعالی عز وجل، چونکہ جو حیض ہے اور نفاس ہے یہ خون ناپاک ہے اور جسے وہ خون آئے وہ بھی ناپاک ہے، تو اس وجہ سے تلاوت قرآن، نماز، حج کے لیے جب پاک ہونا ضروری ہے اور وہ خون ناپاک ہے اور جسے آئے وہ ناپاک ہے، تو اس لیے اسے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ نماز کے لیے، حج کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے یہ پاک کا ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتی۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور صحیح حدیث میں بھی ممانعت وارد ہے۔ قرآن نے اس خون کو ناپاک کہا ہے، تو جب ناپاک کہا ہے تو جہاں لگ جائے، جسے لگ جائے وہ ناپاک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم کسی مسئلہ میں جب آ جائے تو حکمت اور خلقت نہیں دیکھنا چاہیے، سبب نہیں دیکھنا چاہیے، بس سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اسی کا نام ایمان ہے اور یہی اصل ایمان ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہمیں حکمت نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی بات، وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہمیں مان لینی چاہیے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بغیر چون و چرا کیے ہوئے ان تمام چیزوں کو مان لیا جائے جس کا حکم حدیث اور قرآن میں دیا گیا ہے، اور بلا وجہ کے سوالات سے بچنا بھی چاہیے کہ حدیث پاک میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ حالت حیض میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ عورتوں پر رحمت ہے کہ اس کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے مذکورہ چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ حیض آنے کے وقت عورت کمزور اور ضعیف ہو جاتی ہے، اور بعض عورت تو سخت بیمار پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ، بعض کو کچھ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے، بعض تو بستر پر پڑی رہتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ عورتوں پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا ہے، اور روزہ میں ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور بعض میں جب صحیح ہو جائے تو قضا کا حکم دیا ہے۔ مشکات المصابیح کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حالت حیض میں عورت پر روزہ کی تو قضا واجب ہے مگر نماز کی قضا واجب نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جب ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیا جاتا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے۔ تو معلوم کیا ہو گیا کہ جن چیز کو شریعت نے منع کر دی ہے اسے ہمیں رک جانا ہے، اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حالت حیض و نفاس کے ایام میں قرآن پاک کی تلاوت بغیر حائل کے اسے چھونا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔
یہ چیز بحر الرائق میں موجود ہے، جلد 2 صفحہ 274 میں، قولہ وقراءۃ القرآن یمنع الحیض قراءۃ القرآن وقضى الجنابہ لقولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیء من القرآن رواه ترمذی و ابن ماجہ۔ تو معلوم ہو گیا کہ جنبی اور حائضہ یہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں کثرت سوال سے جو منع کیا گیا ہے، شارحین اور محدثین، شارحین حدیث جو ہے اس بابت فرماتے ہیں کہ ایسے سوال نہ کیا جائے جو فضول ہو، لایعنی باتوں کے بارے میں ہو، تو اسے سوال نہ کیا جائے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایسے سوال بھی نہ کیا جائے کسی کو امتحان لینے کے لیے یا فخر کرنے کے لیے یا اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، ایسے بھی سوال سے حدیث پاک منع کیا گیا ہے۔ ایسے سوال سے بھی منع کیا گیا ہے دوسروں سے علمی سوالات نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے تو یہ باتیں ظاہر کر دی جائے گی۔ تو معلوم کیا ہوا، کسی بات کے واقع ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے میں خوف یہ ہے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائے، اس لیے کثرت سوال سے حدیث پاک منع کیا گیا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس میں چون و چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ واللہ رسولہ عالم بالصواب۔ مرد حضرات البرکات علماء فاؤنڈیشن اور خواتین حضرات فقہی مسائل برائے خواتین شرعی سوال و جواب میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔